الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته فالإمام راع وهو مسؤول عن رعيته والرجل راع في أهله وهو مسؤول عن رعيته والمرأة راعية في بيت زوجها وهي مسؤولة عن رعيتها فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وقال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما من عبد يسترعيه الله رعية يموت يوم يموت وهو غاش لرعيته إلا حرم الله عليه الجنة أما بعد فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اللہ رحیم و کریم کی حمد و ثنا، جناب رسول رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات بابرکات پہ درود و سلام لا انتہا، جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مقدس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مقدس صحابہ کی مقدس جماعت پر بھی اللہ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں۔ محترم، سورہ تحریم کی ایک آیت کی میں نے تلاوت کی ہے اور مسلم شریف کی دو روایتوں کی میں نے تلاوت کی ہے، یعنی دو حدیثوں کی۔ مفہوم پیش خدمت ہے کہ اے ایمان والو، تم اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو اس آگ سے بچاؤ جس کا ایندھن انسان اور پتھر ہے، اور جس پر سخت مزاج فرشتے مقرر ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان فرشتوں کو جو حکم دیتا ہے وہ اس کی نافرمانی نہیں کرتے، اور جو حکم ان کو ملتا ہے وہ اسے اسی طرح بجا لاتے ہیں۔ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے اور ہر شخص سے اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا، لہٰذا وقت کا حکمران ذمہ دار ہے
اور اس سے اس کی ذمہ داری کے بارے سوال کیا جائے گا، اور ہر آدمی اپنے گھر والوں کا ذمہ دار ہے، اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے متعلق باز پرس کی جائے گی، اور ہر عورت اپنے خامند کے گھر کی ذمہ دار ہے، اور اس سے بھی اس کی ذمہ داری کے متعلق پوچھا جائے گا۔ سو تم میں سے ہر شخص ذمہ دار ہے، ہر شخص اپنی ذمہ داری کے متعلق جواب دہ ہوگا۔ پھر فرمایا پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس شخص کو اللہ تعالیٰ ذمہ دار اور نگران بناتا ہے، پھر وہ آخری دم تک اپنی رعیت سے یعنی اپنی رعایا سے دھوکہ کرتا رہتا ہے، تو اس پر اللہ تعالیٰ جنت کو حرام قرار دیتا ہے۔ میرا مضمون گزشتہ جمعہ سے وہ یہ ہے کہ اولاد ماں باپ کے پاس ایک امانت ہے، اور اولاد کی تربیت ان کی بنیادی ذمہ داریوں میں سے ہے۔ اولاد ان کی رعایا ہوتی ہے، لہٰذا ان سے خیر خواہی کرنا، اللہ تعالیٰ کی مرضی کے مطابق اولاد کی تربیت کرنا سب پر واجب ہے۔ اور والدین کو اچھی طرح یہ بات سمجھ لینا چاہیے، صرف کھانا پینا، لباس مہیا کرنا اور ان کا علاج معالجہ کرنا ہی ان کی ذمہ داری نہیں ہے، بلکہ اس کے ساتھ جو اہم ذمہ داری ہے وہ یہ ہے کہ ان کی دینی لحاظ سے تربیت کی جائے۔ اور ان آیت کریمہ میں بھی اسی بات کی یاد دہانی کرائی گئی ہے۔ فرمایا اپنی بھی تربیت کریں، اور اپنی تربیت کے ساتھ ساتھ اپنی اولاد کی بھی تربیت کریں، تاکہ وہ سب کے سب جہنم سے بچ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جناب آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاشرے کے ہر فرد کے لیے استاذ بنا کے بھیجا، معلم بنا کے بھیجا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چھوٹوں کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے، بڑوں کو بھی تعلیم دیا کرتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عادت طیبہ تھی کہ جب بھی کوئی بچہ آپ کی رفاقت میں ہوتا تو آپ اس کی تربیت فرمانا شروع کر دیتے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے، فرماتے ہیں کہ ایک دن میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ سوار تھا، یعنی سواری پر آپ کے پیچھے بیٹھا ہوا تھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میری تربیت فرمانا شروع کر دی۔ آپ کہتے ہیں یا غلام الا اعلمک کلمات ینفعک اللہ بہن، اے بچے، اے لڑکے، میں تمہیں آج نفع دینے والی باتیں نہ بتاؤں جن کے ذریعے اللہ تعالیٰ تمہیں نفع پہنچائے؟ تو حضرت عبداللہ فرماتے ہیں میں نے گزارش کی کیوں نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلی جو تربیت کا پہلا جو لفظ فرمایا، کلمہ فرمایا، وہ یہ تھا احفظ اللہ یحفظک،
احفظ اللہ یحفظ کا، تم اللہ کے دین کی حفاظت کرنا، اس کے احکام پر عمل کرنا، اور جن کاموں سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا ہے ان کاموں سے باز آ جانا، اس طرح اللہ تمہاری حفاظت فرمائے گا۔ پہلی وصیت یہ کی، پہلا کلمہ یہ کہا۔ آپ کو پتہ ہے پچھلے خطبہ میں نے حضرت لقمان نے جو اپنے بیٹے کو وصیتیں کی تھیں، 10 وصیتیں تھیں، ان کا بیان میں نے کیا تھا۔ تو میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا کہ آئندہ 10 نصیحتیں، 10 وصیتیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو اولاد کے متعلق کی ہیں ان کے متعلق میں گفتگو کروں گا۔ تو پہلی چیز جو حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی وہ یہ تھا کہ احفظ اللہ، دین کے کاموں کے معاملے میں ان کی حفاظت کرنا، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ اچھا، دوسری نصیحت یا وصیت کیا فرمائی؟ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، تم اللہ کی حدیں نہ توڑنا۔ کمال کی بات ہے، اللہ کی حدیں نہ توڑنا، اللہ تمہاری مدد فرمائے گا۔ احفظ اللہ تجدہ تجاہک، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا، اللہ تیری قدم قدم پر حفاظت فرمائے گا۔ کتنی ہو گئی؟ تو تیسری کیا فرمائی؟ اذا سألت فاسأل اللہ، جب سوال کرنا پڑ جائے تو اللہ ہی سے سوال کرنا۔ یہ کمال تقویٰ ہے۔ ہم لوگ تو کمزور ہیں، یہ تقوی کی معراج ہے۔ اذا سألت فاسأل اللہ، جب کسی سوال کی ضرورت پڑے تو کس سے سوال کرنا؟ اللہ تعالی سے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ چوتھی جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نصیحت فرمائی تو فرمایا وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، جب مدد کی ضرورت پڑ جائے تو اللہ ہی سے مدد مانگنا۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوِ اجْتَمَعَتْ عَلَىٰ أَن يَنْفَعُوكَ بِشَيْءٍ لَمْ يَنْفَعُوكَ إِلَّا بِشَيْءٍ قَدْ كَتَبَهُ اللَّهُ لَكَ۔ فرمایا جان لے اے میرے شاگرد، اے میرے صحابی، اے بچے، وَاعْلَمْ، اس بات کو اچھی طرح سمجھ لے کہ ان الامت، ساری دنیا اگر جمع ہو جائے، ساری دنیا، اور اس کی کوشش یہ ہو کہ آپ کو نفع پہنچائے، تو فرمایا لم ينفعوک الا بشیء، کوئی تجھے نفع نہیں پہنچا سکتا۔ قد کتبہ اللہ لک، ہاں تجھے وہی نفع پہنچے گا جو اللہ تعالیٰ نے تیری تقدیر میں لکھ دیا ہے۔ وَأَنَّ الْأُمَّةَ، ہاں وَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَىٰ أَن يَضُرُّوكَ بِشَيْءٍ، اگر ساری دنیا اکٹھی ہو جائے اور ارادہ کر لے کہ میں نے تجھے نقصان پہنچانا ہے، فرمایا لم یضروک الا بشیء، تو تجھے کائنات کی کوئی ہستی نقصان نہیں پہنچا سکتی
इल्ला बिशैइन कद कतबहु अल्लाहु अलैका, नुकसान उतना ही पहुँचेगा जो अल्लाह पहुँचाना चाहेगा। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक बच्चे की तरबियत फरमा रहे हैं। क्या हमने भी कभी इस अंदाज में अपने बच्चों के पास बिठा के उनको समझाया है कि अल्लाह की हद्दों की हिफाजत कर? नहीं, हमारे पास तो वक्त ही नहीं है बच्चों के पास बैठने का। कभी हमने कहा है कि अल्लाह की हदूद की हिफाजत कर, अल्लाह तेरी मदद फरमाएगा? हमारे पास तो वक्त ही नहीं है। फिर हमने कभी कहा है कि जब भी तुझे कुछ सवाल करना पड़े तो अपने अल्लाह से सवाल करना? ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरबियत फरमा रहे हैं बच्चे की। और फरमाया जब मदद की जरूरत पड़े तो अपने अल्लाह ही से मदद मांगना। अब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं रुफ़िअतिल अक़लाम और जफ़्फ़तिस सुहुफ़, फरमाया कलम उठा लिया गया, जो लिखना था लिख दिया गया, सहीफे खुश्क हो गए। अल्लाह अकबर। आगे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं तअर्रफ़ इलल्लाहि फिर रहा, फरमाया जब तू खुशहाल हो, पूरी तरह तुझ पर खुशहाली ने डेरे जमाए हुए हों तेरे पास, माली तौर पर भी खुशहाल हो, सेहत के लिहाज से भी खुशहाल हो, और हर तरफ से अल्लाह की मेहरबानियां तुझ पर हों, फरमाया फिर अल्लाह को याद रखना, फिर अल्लाह को याद रखना। जब दुनिया की सारी नेमतें से अल्लाह ताला ने आपको नवाजा हो तो फिर अल्लाह को याद रखना, भूल न जाना। फरमाया इसका नतीजा क्या निकलेगा? फरमाया जब तुझ पर सख्ती का दौर आएगा तो अल्लाह नरमी में बदल देगा। अब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं 8वीं वसीयत, ये बच्चे की तरबियत हो रही है, इस पर मैं बात करता हूँ। वअलम अन्नमा अख्ताका लम यकुन लियुसीबका, फरमाया इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हो जाओ और इस बात को अच्छी तरह याद कर लो कि अल्लाह ताला तुझसे जिस चीज़ को रोक ले वो तुझे हरगिज़ नहीं मिल सकती, और जो चीज़ अल्लाह तुझे देना चाहे उसे कोई रोक नहीं सकता। ये 8 हो गई। और नामीन क्या है? फरमाया वअलम अन्नन नस्रा मअस सब्र व अन्नल फरज मअल करब, फरमाया याद रख अगर तकलीफ का दौर आ जाए तो सब्र के साथ, सब्र का दामन नहीं छोड़ना, और फिर अल्लाह ताला उसके बदले में क्या देगा? परेशानी को अल्लाह खुशहाली में तब्दील कर देगा। और 10वीं चीज फरमाया व अन्ना मअल उसरि युसरा, हर कैसा पक्का चला दे ना, व अन्ना मअल उसरि युसरा, आप बैठे बैठे वो चला देते हैं, आप बैठे। व अन्ना मअल उसरि युसरा, फरमाया हर तकलीफ दे अयाम के बाद अल्लाह आसानियों के दिल ले आता है। जिस 10 वसीयत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसे की? हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को। कहा साहब एक पखा रहने दो, एक बंद कर दे, वो चलाते हैं तो आवाज़ ज़रूरत भी नहीं। अब इन 10 पर बात करते हैं।
پہلی بات جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے جو تجھ پر ذمہ داریاں ڈالی ہیں ان کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ بہت بڑا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بہت بڑی تربیت فرمائی۔ آدمی چلتا ہے، چلتے ہوئے اپنی نگاہوں کو نیچا رکھے، اپنے بچوں کو سمجھائے، اپنی بیٹیوں کو سمجھائے، اپنے بیٹوں کو سمجھائے، ورنہ تعلیم کے ہم خلاف نہیں ہیں۔ ہم نیٹ پر دیکھتے رہتے ہیں جو کچھ ہمارے سکولوں میں ہماری بچیوں کو ڈانس کرنا سکھایا جا رہا ہے، اور اسی حدیث کے تحت ایک ٹیچر، وہ مرد ہے تب بھی، عورت ہے تب بھی، اگر وزیر تعلیم مرد ہے تب بھی، عورت ہے تب بھی، اور شہباز شریف صاحب ملک کے وزیر اعظم ہیں، ان کو پتہ نہیں کہ ایک بیٹی کی تربیت اس انداز سے کرنے والا جس انداز کا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم فرمایا ہے، فرمایا وہ سیدھا جنت میں چلا جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں جس آدمی کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیاں عطا فرمائیں اور اس نے ان کی تربیت دین کے مطابق کی، فرمایا انا و ہوا کا ہاتین فی الجنہ، وہ بیٹیوں کا باپ، یہ بہت بڑی بشارت ہے، وہ 2 بیٹیوں کا باپ انا و ہوا کا ہاتین فی الجنہ، یعنی میں محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور 2 بیٹیوں کا باپ جس نے ان کی تربیت دین اسلام کے مطابق کی، فرمایا میں اور وہ دن قیامت کے جنت میں یوں اکٹھے ہوں گے جیسی میری یہ 2 انگلیاں ہیں۔ اور ایک صحابی وہاں تشریف فرما ہے، وہ تو طالب تھے نا جی، حضور کی زبان اطہر سے کوئی کلمہ نکلے اپنے دل میں بسا لیں، اسے دماغ میں بٹھا لیں اسے۔ ان پر کیسے اللہ کی رحمت نازل ہوگی جن کے دل و دماغ صحابہ کے خلاف ہیں، دن رات ان کی غلطیاں تلاش کرتے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں، فرمایا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ اب وہ صحابی کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں حضور اگر ایک بیٹی ہو تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا ارشاد فرمایا تھا کتنی بیٹیاں ہوں؟ 2، اور ان کی تربیت کو اس انداز سے کر دے جو انداز اللہ اور رسول کا ہے، میں اور وہ دونوں یوں جنت میں ہوں گے۔ اور اسے آپ بھی بیٹھے ہوئے تو کہنے لگے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اگر کسی کی ایک بیٹی ہو تب؟ فرمایا اگر ایک بیٹی کی تربیت بھی اللہ رسول کے دین کے مطابق کرے گا، وہ ایک بیٹی والا اور میں جنت میں یوں ہوں گے جیسے میری یہ 2 انگلیاں۔ یہ ہے احفظ اللہ یحفظک۔ اور بچی سکول جائے، ٹیچر ایک راعی ہے، مسئول ہے، ذمہ دار ہے۔ آپ دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے گھر میں تشریف فرما ہے، یہودی گنڈے، ہمارا معاشرہ تو سنبھل ہی نہیں رہا نا، نہ اسے کو سنبھالنا چاہتا ہے، سنبھل ہی نہیں رہا۔ اب بیٹھیں، خبریں سنیں، ٹی وی سنیں، نیٹ کھولیں، ہمارا جو اینکر حضرات ہیں ان کی زبانیں اتنی گندی زبانیں ہیں، ان کی اتنی گھٹیا گفتگو کرتے ہیں یہ لوگ، اور اس قسم کے سوال و جواب کرتے ہیں بیٹھ کے
بجائے اس کے کہ قوم کی تربیت کرتے، قوم کا بیڑا کر کے رکھ دیا ان اینکروں نے۔ تو خیر میں بات کر رہا تھا، یہودی گنڈے ایک یہودی لڑکی کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، اسے پکڑنا چاہتے ہیں، اس کی عزت تار تار کرنا چاہتے ہیں۔ جب وہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر کے پاس سے گزری تو اس نے بآواز بلند کہا، واہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میرے پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی تلوار لے کر باہر نکلے۔ وہ بیٹی یہودی کی بیٹی ہے، لیکن تربیت کیا فرمائی؟ ان کے درمیان کھڑے ہو گئے، فرمایا اس کا باپ یہودی ہے، لیکن انسانیت کی وجہ سے یہ محمد کی بیٹی ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جس کا ہاتھ اس کی طرف بڑھا محمد کی تلوار اس کی گردن اڑا کے رکھ دے گی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ احفظ اللہ یحفظک، اللہ کی معاملات کی حفاظت کر، اللہ تیری حفاظت فرمائے گا۔ جب ایک دفعہ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا، امن ہی امن ہو گیا، سلامتی سلامتی۔ یہ ہے پہلی چیز جو سمجھائی۔ دوسری چیز کیا سمجھائی؟ فرمائے احفظ اللہ تجد تجاہک، اللہ کی حدوں کی حفاظت کرنا، اللہ کی حدود کی حفاظت کرنا۔ یہ چھوٹے بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے۔ سچ بولنا، جھوٹ نہیں بولنا۔ لیکن ہم بچوں کی تربیت کیا کرتے ہیں؟ ہم خود اندر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، ہم نے بچے کی تربیت خاک کرنی ہے، اور کوئی بندہ آ جائے تو اب تو وہ دور بھی گزر گیا کہ اب بچوں کو کہتے ہیں جاؤ جا کے کہہ دو پاپا گھر نہیں ہے۔ تو کئی بچے تو ایسے معصوم ہوتے ہیں، وہ باہر جا کے کہہ دیتے ہیں پاپا کہہ رہے ہیں پاپا گھر میں نہیں ہے۔ یہ ہے بچے کی تربیت۔ فرمائے نہیں، سچ بولنا، یہ اللہ کی حدود کی پاسداری کرنا ہے، اور جھوٹ بولنا اللہ کی حد کو توڑنا ہے۔ اللہ کی حدود کی حفاظت کر، بچے کو پاس بٹھائیں، اسے سمجھائیں کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کر، اللہ ساری زندگی تیری حفاظت کرے گا، دنیا میں بھی کرے گا، آخرت میں بھی کرے گا۔ آگے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، بچے کو سمجھائیں، دنیا میں پریشانیاں بھی آ جاتی ہیں، دکھ بھی آ جاتے ہیں، بیمار بھی ہو جاتا ہے بندہ، پریشانیاں آتی ہیں، بھوک آ جاتی ہے، تنگ دستی آ جاتی ہے۔ فرمایا وَإِذَا سَأَلْتَ فَاسْأَلِ اللَّهَ، پیٹ سے کپڑا نہ اٹھانا، کبھی اللہ کی بارگاہ میں جھک جھک کے دیکھنا کہ اللہ رحمت کے دروازے کھول دے گا۔ وَإِذَا اسْتَعَنْتَ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ، میرے پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، تیری جوتی کا تسمہ ٹوٹ جائے نا، اس کا سوال بھی اللہ سے کر، اللہ راستہ کھول دیں گے، کوئی نہ کوئی ذریعہ اللہ کھول دیں گے۔ اللہ سے سوال کر۔ مدد کی ضرورت پڑ گئی ہے، ہم تو آتے نہیں ہیں نا اللہ کے پاس، ہمارے پاس تو وقت نہیں ہے نا اللہ کے ہاں آنے کا، ہم تو لوگوں کے گھروں کا طواف کرتے پھرتے ہیں، مزاروں درباروں قبروں پہ جا کے جھک مارتے پھرتے ہیں، شاید یہ ہمیں دے دے، یہ ہمیں دے دے۔ وہ بیچارہ کیا دے گا جو منو مٹی کے نیچے خود دبا ہوا ہے؟ وہ کیا دے سکتا ہے؟ وہ کچھ نہیں دے سکتا۔ یہ بچے کو سمجھائیں کہ یہ شرک ہے، بچے کی تربیت کریں، یہ شرک ہے، بچے کو یہ سبق پڑھائیں، بچوں کو لے کے بیٹھا کریں گھر میں، یہ چھوٹے چھوٹے بچوں سے باتیں کیا کریں۔ یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک چھوٹے بچے کے ساتھ یہ گفتگو کر رہے ہیں، کسی بڑے کے ساتھ نہیں۔ لیکن ہم کیا کرتے ہیں؟
ہم بچوں کو پاس نہیں بیٹھنے دیتے. مسجد میں کوئی بچہ آ جائے جناب، بڑے بڑے اپنے آپ کو تہجد گزار کہنے والے، نمازی کہنے والے، وہ بڑے بیزار ہوتے ہیں بچوں سے، بڑے پریشان ہوتے ہیں. تربیت کرنی چاہیے، بچے کو آنے دینا چاہیے، سمجھانا چاہیے اسے. پھر مسجد سے دور کر دینا یہ ظلم ہے، اللہ کی حد کو توڑنا ہے. تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اپنے بچے کو بتاؤ کہ دنیا کی کوئی طاقت تجھے نفع نہیں دے سکتی، بالکل نہیں دے سکتی. ہم کیا کرتے ہیں؟ میں دیکھتا ہوں اکثر جو لوگ میرے جاننے والے ہیں، کسی بچے کو بھی میں دیکھوں نا تو اس کے ہاتھ میں کڑا وغیرہ ہو تو میں اسے کھڑا کر لیتا ہوں، روک لیتا ہوں، اسے پیار سے کہتا ہوں بیٹا یہ کیوں پہنا ہوا ہے؟ اور وہ تو بچہ ہے نا. وہ پھر کہتے ہیں ماما جانی، پاپا جانی فلاں بزرگ کے پاس گئے تھے اس نے دیا تھا. اب بچہ تو نہیں بتا سکتا، میں اس بوڑھے سے پوچھتا ہوں اس پاپا جانی نے بھی پہنا ہوا ہے. لوہے کی انگوٹھی پہننا، لوہے کو جسم پر پہننا جہنم کی علامتوں میں سے ہے، جہنم کی علامتوں میں سے ہے. فی سلسلۃ 70 ذراعا فاسلکوہ، یہ جہنمیوں کو یہ زیور پہنایا جائے گا، یہ زنجیریں، یہ چین ڈالی ہوئی ہے، سٹیل کی چین ہے. اور جب سونے کی چین ڈالنی جائز نہیں ہے اسلام میں، چاندی کی چین ڈالنی مرد کو جائز نہیں ہے اسلام میں، اور انگوٹھی بھی کچھ رتیوں کی ہے، تولے 2 تولے کی نہیں جائز. تو لوہے کی چین، لوہے کا کڑا. کبھی بچے کو بٹھا کے سمجھایا کہ بیٹا یہ تو جہنمیوں کی علامت ہے؟ نہیں، ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے، بس پیر صاحب نے دے دیا ہے، پیر صاحب نے کہہ دیا. پیر صاحب کا کہنا تو اللہ رسول سے بڑا کہنا ہے جی. وہ بابا جی بڑا کچھ جانتا ہے بابا، نہ بابا کچھ جانتا ہے نہ تو کچھ جانتا ہے. بچے کو سمجھا کہ باز آ جائے ان چیزوں سے، یہ جہنم کا ایندھن ہے، وقودھا الناس والحجارہ. اور پھر ایک شاعر کہتے ہیں حرض بنیک علی العذاب فی الصغر، بچپن میں اپنے بچے کو ادب سکھا. حرض بنیک علی العذاب فی الصغر، بچپن میں اپنے بچے کو ادب سکھا. کیما تقر بہم عیناک فی الکبر، اللہ اکبر، تاکہ وہ بڑا ہو کر تمہاری آنکھوں کی ٹھنڈک بنے. اور پھر فرمایا بچپن میں اگر تو اسے ادب سکھائے گا تو اس کے سینے پہ نقش ہو جائے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اچھا سکھانے کا انداز کیا تھا؟ پیار سے، محبت سے. آپ کبھی جائیں، اکثر و بیشتر مساجد میں بھی یوں ہی ہوتا ہے. اول تو اب تو میں ہر جمعے میں کہتا ہوں کہ بچوں کو مسجد میں بھیجا کریں، بچوں کو مسجد میں بھیجا کریں، بچوں کو مساجد میں بھیجا کریں. اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیسے کیا دیے، ہم نے قاری بھی گھر لگوا لیا. میں لاہور کا ایک بہت بڑا مولوی اور تاجر بھی بہت بڑا، یہاں جو گجرات میں پنکھوں کی فیکٹری ہیں، بہت ساری چیزیں وہ انہیں سپلائی کرتا ہے. اس کے گھر گیا تو مجھے بڑی کوفت ہوئی. قاری قرآن پڑھانے کے لیے آیا تو اسے گیراج میں بٹھا دیا جہاں گاڑی اس کی کھڑی تھی. تو ابھی ہم اندر کھانا کھا رہے تھے تو میتھ اور انگلش پڑھانے والا سر آ گیا، ادھم مچا ہوا ہے، سر آگے سر آگے سر آگے سر آگے، بسکٹ آگے، چائے آگے، سر آگے سر آگے. بڑا پریشان ہوا. یہ قرآن پڑھانے والا اسے گیراج میں بٹھا دیا اور سارا آ گیا سارا آ گیا. میتھ پڑھنا کوئی جرم نہیں، انگلش پڑھنا بھی کوئی جرم نہیں، لیکن تیرا معیار کیا ہے؟ دنیا پڑھانے والا اتنا اعلیٰ اور دین پڑھانے والے کی کوئی قدر و قیمت نہیں. جس کے متعلق جناب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
میں کئی دفعہ یہ بات بیان کر چکا ہوں کہ دو بھائی تھے، ایک مسجد میں دین پڑھتا تھا اور دوسرا محنت مشقت کرتا تھا۔ ایک دن اسے غصہ آیا، وہ آیا آ کے کہنے لگا اپنے بھائی کو، چلو تم میرے نال چل کے مزدوری کر، تو ویلا بہ رہنا مسیتی۔ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بلایا اور اسے کیا ارشاد فرمایا؟ فرمایا اس دین پڑھنے والے کی وجہ سے اللہ تجھے روزی دے رہا ہے، اس دین پڑھنے والے کی وجہ سے اللہ تجھے روزی دے رہا ہے۔ پھر یہ دین پڑھنے والا جب دین پڑھنے کے لیے اپنے گھر سے نکل کے مسجد میں آتا ہے، آپ نے تو قاری لگوا لیا نا جی، پتہ لگے کہ محلے دے وچ جناب ایسے جٹ کول، ایسے بٹ کول، ایسے شاہ کول، ایسے چودھری کول چار پیسے ہے نے، وہ تو آپ نے لگوا لیا، ابو بکر نہیں۔ اور محروم کس بات سے ہوئے وہ سن لیں ذرا، وہ سنیں، محروم کس بات سے ہوئے؟ آپ کا بچہ بھی محروم ہوا، آپ بھی محروم ہوئے، کس بات سے؟ میرے پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، آپ کا بچہ گھر سے نکلا کس لیے؟ دین کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ جب تک وہ چلتا رہا، چلتا چلتا مسجد میں پہنچا، چلتا چلتا درس میں پہنچا، جب تک وہ چلتا رہا فرمایا مچھلیاں سمندر دریا کے اندر، اور جناب چیونٹیاں اپنی بلوں کے اندر، پرندے اپنے گھونسلوں کے اندر، اور فرشتے اس کے پاؤں کے نیچے اپنے پر بچھا دیتے۔ آپ اس چیز سے محروم ہو گئے کیوں؟ پیسے جو آئے آپ کے پاس، پیسہ تو بندے نو پھڑکا کے رکھ دے، پھڑکتے رہتے ہیں پیسے والے، کبھی ادھر تھوکتے ہیں، کبھی ادھر تھوکتے ہیں، کبھی اس کو گالی دیتے ہیں، کبھی اس کو تڑی لگاتے ہیں۔ یہ بھی ہر کسی نو ہضم نہیں ہوتا، یہ بڑی اوکھی جی کار ہے۔ اب کس بات سے محروم ہوا؟ بچہ گھر سے نکلا، فرشتوں نے اپنے پر بچھا دیے، اس بچے کے قدموں کے نیچے جو بچہ اللہ کا قرآن پڑھنے کے لیے گھر سے نکلا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، چونٹیاں اپنی بلوں میں، پرندے اپنے گھونسلوں میں، مچھلیاں دریا و سمندر میں، فرمایا اس بچے کے لیے دعا کر رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا پھر آپ اندازہ کریں تربیت کا کیا انداز ہے دین کا۔ فرمایا بچہ جب ٹوٹے پوٹے لفظ بولنے پہ آتا ہے تو اس کی ماں اس کو کیا پڑھائے؟ اس کے پاس بیٹھ کے گود میں اس کو لوری دے، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ۔ میرے پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جب وہ بولنا شروع کرے گا نا لا الہ الا اللہ، فرمایا اللہ اس کی ماں کو جنت دے دے گا۔ یہ کلمہ سکھانے سے، یہ کلمہ یاد کرنے سے وہ پڑھانے والی ماں کو اللہ جنت دے دے گا۔ یہ ہے تربیت۔ اب مائیں ہوئی ایم ایس سی، بی ایس سی، 3 ایس سی، 4 ایس سی، پتہ نہیں کی ایس سی، جرم نہیں ہے، تعلیم کے میں خلاف نہیں ہوں۔ میرا جھگڑا ان لوگوں سے ہے جو دنیا کی تعلیم کے پیچھے تو پڑے ہوئے، دین کا اسے الف بے بھی نہیں آتی۔ کئی لوگ ہمارے پاس آتے ہیں، میں ان سے پوچھتا ہوں سونے کی دعا آتی ہے؟ کہتے ہیں نہیں آتی۔ تعلیم کیا ہے؟ 3 ایم اے کیے ہوئے ہیں میں نے۔ یہ حال ہے۔ لیکن تربیت کیا ہے بچے کی؟ اگر آپ وہ ٹوٹے پوٹے لفظ بولنے پہ آئے تو اسے کیا کہیں؟ لا الہ، گود میں لیں، ماں دودھ پلائے، کہے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ، وہ دودھ پیتا پیتا بسم اللہ یاد کر لے گا۔ ٹھیک ہے نا؟ اسے کلمہ پڑھانا شروع کرے، کلمہ یاد کر لے گا، فرمایا اللہ تجھے جنت دے دے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پھر فرماتے ہیں، آپ نے کبھی دیکھا ہوگا، میں بات کر رہا تھا، یہ جائیں موٹر سائیکل ٹھیک کرنے والے کو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، کاروں کی ورک شاپ میں چھوٹے چھوٹے بچے کام کر رہے ہوتے ہیں، ذرا سی بات ہوتی ہے،
وہ انہیں مارنا شروع کر دیتا ہے، اس کے ہاتھ میں جو چیز ہے اسے ہی مارنا شروع کر دے گا، گالیاں بکنا شروع کر دے گا۔ وہ بھی اس کا ذمہ دار ہے، وہ بھی اس کا ٹیچر ہے، وہ بھی اس کا استاد ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز دیکھیں نا، کیسے 10 چیزیں سمجھا دی بچے کو، 10 چیزیں سمجھائیں۔ اب یہ جو اس قسم کے ٹیچر ہیں، وہ چاہے کاروں کا علم سکھانے والا ہے، موٹر سائیکلوں کا علم سکھانے والا ہے، ڈرائیور بنانے والا ہے، مولوی بنانے والا ہے، ٹیچر بنانے والا ہے، اس کو اختیار نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من لا یرحم لا یرحم، یہ بچوں کے لیے آیا ہے، جو بچوں پر رحم نہیں کرے گا اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اور بچہ تو جانور کا جو ہے نا اس پر بھی رحم کرنے کا حکم ہے۔ حالت سفر میں پرندے کے بچے اٹھا لیے کسی نے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی ساتھی نے۔ اب وہ ماں اتنی پریشان ہوئی کہ جس نے بچے اٹھائے ہوئے تھے، جہاں بچے تھے اوپر چکر لگاتی ہے، اوپر چکر لگاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا اس کو کس نے ستایا ہے؟ اندازہ کریں ذرا، اس کو کس نے ستایا ہے؟ وہ کہنے لگے میں اس کے بچے اٹھا کے لے آیا ہوں۔ فرمایا جاؤ فوراً جا کے اس کے بچے اس کے گھونسلے میں رکھ کے، تاکہ اس کے دل کو، اس کی مامتا کو چین پہنچے۔ ہمارا دین تو یہ دین تھا، ہم یہاں تو دودھ بیچنے والے کی گائے بھینس بچہ دے، دوسرے دن قصائی بیٹھا ہوا ہے خریدنے کے لیے، وہ ذرا چیر پھاڑ کے اسے بیچ دیتا ہے تاکہ یہ دودھ نہ پیے۔ پیسے آ جائیں گے، برکت نہیں آئے گی، ایسے آ جائیں گے، برکت نہیں آئے گی۔ جانور کے بچے کے ساتھ، پرندے کے بچے کے ساتھ کتے پر رحم کرنے والے کو اللہ جنت دے دیتا ہے۔ کتے پر کہ بچہ تیرے پاس آیا کچھ سیکھنے کے لیے، تو اس کو ماں باپ کی گالیاں دینی شروع کر دے، ماں بہن کی گالیاں دینی شروع کر دے، کٹنا شروع کر دے، پھینٹنا شروع کر دے، تھوڑی پودی سرزنش وہ جائز ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں سڑکوں پر ایک مار رہا ہے اسے، گالیاں بک رہا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لا یرحم لا یرحم، یہ بچوں کے لیے ہے۔ بچہ جس کے پاس آیا ہے، اگر اس نے بچے پر رحم نہیں کیا تو اللہ اس پر رحم نہیں کرے گا۔ اللہ تو وہ ہے جو کتے کے ساتھ رحم دلی کرنے والا اسے جنت دے دیتا ہے۔ ایک مسافر گزر رہا ہے بنی اسرائیل میں سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے کنویں میں اترا۔ آپ میں سے اگر کسی نے سیدنا عثمان غنی ذی النورین کا کنواں آج بھی موجود ہے دیکھا ہے تو اس نے دیکھا ہوگا نیچے اتر کے جانا پڑتا ہے۔ اب پتہ نہیں وہاں کیا ماحول ہے۔ ہمارے دور میں یہ تھا کہ سیڑھیاں بنی ہوئی تھی، سیڑھیاں اتر کے نیچے جا کے وہ پانی لیا جاتا تھا۔ آج کا مجھے نہیں علم کہ کیا وہاں معاملہ ہے۔ آدمی آیا، مسافر تھا، نیچے اترا، اس نے پانی پیا، باہر آیا تو دیکھا ایک کتا جو ہے اس کی زبان نکلی ہوئی ہے، مٹی چاٹ رہا ہے۔ پھر دوبارہ گیا، اپنے موزے میں جوتے میں پانی ڈال کے لایا، اس کو پلایا۔ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اللہ نے اسے معاف کر کے جنت دے دی۔ تو انسان تو بہت قیمتی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حسنین کریمین کو بوسہ دیا۔ کیا دیا؟ بوسہ دیا۔ وہاں ایک دیہاتی آدمی آیا ہوا ہے، کہنا حضور آپ بچوں کو بوسہ دیتے ہیں، ان کا بوسہ لیتے ہیں؟ کہنے لگے ہاں۔ کہنے لگا ہم نے تو، میرے تو 10 بچے ہیں، میں نے کبھی کسی کا بوسہ نہیں لیا۔ تو میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ اگر سونے سے کوئی قیمتی چیز ہو تو اس کے پانی سے یہ لکھنے والی بات ہے۔
فرمایا او املک انکان اللہ نازع منکم الرحمہ، اور میں کیا کر سکتا ہوں اگر اللہ نے تیرے دل سے رحمت کو اٹھا لیا ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں؟ اگر اللہ تعالیٰ نے تیرے دل کو رحم والا دل نہیں بنایا۔ میرے پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا خطبہ دے رہے ہیں، بچوں کے ساتھ معاملہ، بچوں کو پاس بٹھایا کریں، ان سے باتیں کیا کریں، ان چھوٹے چھوٹے بچوں سے ان کو دین سکھایا کریں۔ میں اکثر دیکھتا ہوں اپنے ہمارے بھی گھر ہیں، کہیں آنا جانا لگا رہتا ہے، بس سارے ان کو وقت پیا ہوا ہے، وہ ڈائری کہاں ہے سکول والی، ڈائری کہاں ہے سکول والی، ڈائری کہاں ہے سکول والی، اور تیری ٹیچر نے تجھے کیا دیا تھا، تیرے ٹیچر نے تجھے، یہ کوئی نہیں دیکھتا۔ یہ دو ڈائریاں لکھنے والے بھی کچھ تیری ڈائری لکھ رہے ہیں، تو کیا دے رہا ہے اس بچے کو؟ تو کیا دے رہا ہے؟ جتیاں مار رہے ہیں جناب، سکول کا کام نہیں کیتا تو کھیلنے لگا ہوئے ہیں، فلانا نے کیتا فلانا نے کیتا، تو فیل ہو جائے گا تو فیل ہو جائے گا۔ تے پیو پتر دو بھی فیل ہو گئے، دن قیامت دے تو پھر کی بنے گا؟ پھر کی بنے گا؟ آپ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کا کیا دے رہے ہیں؟ خطبہ۔ حسنین کریمین رضی اللہ تعالی عنہما تشریف لائے، سرخ رنگ کے کپڑے زیب تن فرمائے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا آ رہے ہیں اور لڑکھڑا رہے، آپ نے خطبہ چھوڑ دیا، نیچے تشریف فرما ہوئے، دونوں نواسوں کو اٹھایا، لا کے ممبر کے پاس بٹھایا اور فرمایا انما اموالکم اولادکم فتنہ، فرمایا مال اور اولاد آزمائش ہے، میں برداشت نہیں کر سکا کہ میرے نواسے لڑکھڑاتے ہوئے آئے۔ کوفیوں نے تو ان کا خون کر دیا نا جی، خیر یہ موضوع دوسرا ہے۔ بچوں کے ساتھ اتنی شفقت، اور پھر دیکھیں کہ آپ سجدے میں جاتے ہیں تو جناب حسین آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں، آپ سجدہ لمبا کر دیتے ہیں۔ آپ کی بڑی فضیلت ہے سیدنا حسین کی، لیکن اس میں سے جو نقطہ ہے نا وہ کوئی نہیں سمجھ سکا۔ اب نماز پڑھ رہے تھے، نماز پاس تھے نا، یہ ہے نقطہ۔ آپ کیا کر رہے تھے؟ نماز پڑھ رہے تھے، نماز سے آپ مسجد میں خطبہ دے رہے ہیں، آپ کی بیٹی کو فکر ہے کہ میرے بچے جائیں اپنے نانا کو خطبہ دیتے ہوئے دیکھیں، یہ بھی خطیب اعظم بن جائے، اس پر تو کوئی توجہ ہی نہیں کرتا۔ کیا آپ نماز پڑھا رہے ہیں تو حسین ساتھ ہیں؟ ہم نے بھی کبھی کسی بچے کی انگلی پکڑی ہوئی مسجد میں لے کے آ رہے ہوں کہ اس کو مسجد کا راستہ یاد ہو جائے، یہ مسجد میں بیٹھے جناب حسین حضور کے ساتھ تشریف فرما ہے، آپ سجدے میں جاتے ہیں، جناب حسین آپ کی پشت مبارک پر سوار ہو جاتے ہیں اور آپ خوش ہیں، آپ نے سجدہ لمبا کر دیا۔ یہ ہے فرمایا بچوں پر رحم کرو۔ آگے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، فرمایا اب دیکھیں کبھی کبھی بندے بیٹھے ہوتے ہیں نا، کوئی چیز کھا رہے ہوتے ہیں، ایک بڑا آدمی کوئی چیز کھا رہا ہوتا ہے، اچھا پاس میں بچہ بھی کوئی بیٹھا ہوا ہوتا ہے، بچہ بھی بیٹھے، دو چیزیں ہیں یہاں بھی بچے کو سکھانے کی ضرورت ہے۔ سکھائے تو وہ جیسے خود آتا ہو، خود تو بوڑھے ہو گئے، نماز پڑھنی نہیں آتی، بوڑھے ہو گئے، بیٹھنے کا ڈھنگ نہیں آتا، کھانا کھانا نہیں آتا۔ پرسوں ایک جگہ پر میں گیا ہوا تھا، کوفت ہوتی ہے مجھے لوگوں کے ساتھ، بعض لوگوں کے ساتھ بیٹھ کے کھانا کھاتے ہوئے تکلیف پہنچتی ہے۔ بھائی 4-5 آدمیوں کا کھانا انہوں نے بنایا ہوا ہے، یا تو جہاں انہوں نے پورے لوگوں کا کھانا بنایا ہوا جائیں جا کے چاول کھائیں، وہاں پوری پرات کھا لو،
جب آپ ہمارے ساتھ آ ہی گئے ہیں اندر کھانے کے لیے تو وہ تو 4-5 آدمیوں کا 6 آدمیوں کا کھانا ہوتا ہے، زیادہ کھانا نہیں ہوتا۔ جہاں علماء نے کھانا ہوتا ہے مختصر پروگرام ہوتا ہے، کسی گھر میں انہوں نے رکھا ہوا ہوتا ہے۔ اب جب ہم بیٹھے تو مجھے کہنے لگے، میں نے کہا بس مجھے اتنا سا سالن دے دو، اور 1-2 آدمی جو آئے وہاں تو میں بڑا پریشان ہوا، پورا ڈونگا پلیٹ میں ڈال دیا۔ بابا اندر دیگ نہیں پکی ہوئی، بوڑھے ہو گئے، کھانا کھانے کا سلیقہ نہیں آتا، جانوروں کی طرح شروع ہو جاؤ۔ اور تم سے تو ہمارے بچپن میں جو فقیر مانگنے آتے تھے وہ اچھے تھے، جب انہیں کوئی آٹا دیتا تھا نا تو سارا آٹا نہیں اپنی جھولی میں ڈال کے لے جاتے تھے، اتنا سا آٹا واپس کر جاتے تھے۔ تم سے تو وہ گداگر اچھا تھا، تمہیں تو کھانا کھانا نہیں آیا، بچے کو کیا سکھائیں گے یہ لوگ؟ آپ پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرما ہے، کھانا پڑا ہوا ہے۔ کھانا جب پڑا ہوا ہے تو ایک دوڑتی ایک چھوٹی سی بچی آئی، آپ سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کا ہاتھ یوں پکڑ لیا، فرمایا اس کو شیطان بگا کے لا رہا تھا۔ اس کو کیا کہا؟ پہلے بسم اللہ پڑھ۔ کیا پڑھ؟ ہاں پہلے اسی پتر کھا لے، اے پتر کھا لے، وہ پتر کھا نا، اور پتر کھا پر بسم اللہ پڑھ کے کھا، کھا ضرور، کر پیار، کھلا پیار سے، لیکن کیا اسے؟ پتر کھا لے کی پڑھ کے کھا؟ بسم اللہ پڑھ کے کھا۔ اے آپ نہیں انہوں آندی بسم اللہ و روٹی کھان لگے بسم اللہ پڑھنی، آپ جڑ جاندہ ہے ہمیں ہی، سمجھ آئی نا؟ آپ نے اس کا ہاتھ پکڑا، اسے کہا کہ بسم اللہ پڑھ۔ کیا پڑھ؟ اب اسے کیا کہا؟ اب دیکھیں عربوں کا رواج یہ ہے، ہمارا رواج اور ہے، عربوں کا رواج جو یہ اور ہے، وہ ایک بڑے سے تھال میں کھانا کھاتے ہیں اکٹھا، ٹھیک ہے نا؟ اور ہم تو بس کسی دا جھوٹا نہیں نہ پی سکتے، نہ پانی پی سکتے، نہ کسی دی جھوٹی روٹی کھا۔ عرب جھوٹا کھاتے ہیں، مطلب مردوں نے کھانا کھایا ہے نا باہر، وہ کھانا بچ کے جو اندر گیا ہے نا اس کے اوپر وہ کھانا ڈال کے عورتوں کو پیش کر دیتے ہیں، عورتوں کو پتہ ہوتا ہے اسی کھانے کے اوپر کھانا ڈالا گیا ہے۔ اسی کوڑے جو سڑ دینے ہیں، اسی پیو دا جھوٹا نہیں کھاندے، یہ ہماری تربیت ہے نا، ہوئی نہیں۔ تسی کدی ویکھیا ہے؟ یہ بھی رواج مکہ نہیں، پانی میں پیوں دوسرا بندہ گلاس دھوئے گا، ایسا ہی ہے؟ اور یار کوئی تو گل بولیا کرو نا، ایسا ہی ہے نا؟ وہ کا پیندیا کدی ویکھیا جے انہاں نوں؟ اور نڑی دھوندے نے کہ انجے چونکدے جاندے نے؟ انجے چوندے جے کہ مجھ گاں دا تھن ہوندا ہے، انہوں کیوں نہیں دھوندے؟ اب یہ ہے پاک آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچی کو کیا سمجھایا؟ پہلے کیا پڑھ؟ بسم اللہ، پھر دائیں ہاتھ سے کھا۔ کس ہاتھ سے کھا؟ فرمایا پھر اپنے سامنے سے کھا، اپنے سامنے سے کھا۔ اور ہم کیا کرتے ہیں؟ سانو بوٹی وال نظر آوے دوجے گمی چک لینے ہیں، نال ہستے بھی ہیں، میں کمال دا کام کیتا ہے، تو کشمیر فتح کر رہے ہیں کہ فلسطین فتح کر رہے ہیں؟ کیا پڑھ کے کھانا ہے؟ بچے کو کیا پڑھانا ہے؟ کیا پڑھ کے کھائے؟ کس ہاتھ سے کھائے؟ کہاں سے کھائے؟ اپنے سامنے سے کھائے۔ اور پھر جمعہ انشاءاللہ میں نے 1:30 بجے ختم کر دینا ہے، تو پچھلے جمعہ میں نے ارادہ کیا تھا میں نے 12:30 بجے جمعہ شروع کرنا، 1:30 بجے ختم کر دینا ہے۔ اب دیکھیں یہ سمجھا دیا، تربیت کر دی بچے کو۔ ہمیں بھی چاہیے بچے کو پاس بٹھائیں، اسے سمجھائیں کہ بچہ کھانا کھانا ہے کیا پڑھ کے؟ کس ہاتھ سے کھانا ہے؟ کہاں سے کھانا ہے؟ اپنے سامنے سے کھانا ہے، یہ ہے تربیت۔ اب دیکھیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشروب پیش کیا گیا، پینے کی کوئی چیز دودھ یا شربت پیش کیا گیا، تو دائیں سائڈ پہ ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، دائیں سائڈ پہ ایک، بائیں سائڈ پہ میرے جیسے آپ جیسے، ہم ان جیسے تو نہیں ہیں، ویسے مثال کہہ رہے عمر کے لحاظ سے وہ تو ہم سے بہت اعلیٰ تھے،
نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس آنکھ نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا ہے، ہائے ہائے ہائے، اور مر جاؤ شیو ڈب کے ہی مر جاؤ، تسی تے دریائے چناب جو ڈب کے مر جاؤ، فرمایا جس آنکھ نے مجھے حالت ایمان میں دیکھا ہے اس آنکھ کو، اس انسان کو جہنم کی آگ نہیں چھوئے گی۔ یہ تو میں نے ویسے کہہ دیا نا کہ ہماری عمر بھی کیا ہے، عمر بھی انہی کی تھی جنہوں نے حضور کو دیکھا ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ تو ایک طرف بچہ بیٹھا ہوا ہے اور ایک طرف عمر رسیدہ لوگ، بڑے لوگ، جوان لوگ، بوڑھے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشروب پیش کیا گیا۔ اچھا آپ نے پی لیا، پینے کے بعد تھوڑا سا بچ گیا۔ اب دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بچے کو پوچھتے ہیں، بچے کو کیا کرتے ہیں؟ توجہ کریں میری طرف، بچے کو کہتے ہیں اگر تو مینوں اجازت دیں، ہائے ہائے ہائے، وہ بچہ بھی کڈا خوش نصیب ہے یار جنہوں حضور کہہ رہے ہیں تو مینوں اجازت دیں، کہہ رہے ہیں تو مینوں اجازت دیں تے میں اے شربت ہے نہ بابیاں جوانوں نہ دے دیاں۔ وہ بچہ بھی بڑا دئی سی، انہوں نے کہا لا 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 حضور نہیں، میں اپنا نصیب کسی دوجے نوں دین واسطے تیار ہی نہیں۔ کیوں؟ اس میں بھی ایک بات ہے، اور جس پیالے کو حضور کے لب لگے ہیں، بات سمجھیں، جس پیالے کو حضور کے لب لگے ہیں، وہ بچہ بھی تو بڑا خوش نصیب ہے نا۔ انہوں نے کہا میں کیوں دیا جن تساں مینوں پوچھے کہ تیری اجازت ہوئے تے انہاں نوں دیاں، کہنے لگا نا 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 میری اجازت نہیں، مینوں ہی دیو، میں ہی پیاں، ایتھے تہاڈے لب مبارک لگے نے۔ یہ ہے تربیت، بچے کی حوصلہ افزائی کرنا، بچے کو عزت دینا، بچے کو سکھانا کہ تو بھی عزت والا ہے، تیری بھی عزت ہے۔ یہ سکھایا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ باقی باتیں انشاءاللہ آئندہ، واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ میں نے تحیہ کیے ہوئے تھوڑے ہوں بہتے ہوں، آپ کو بھی میری طرح عادت پڑ گئی ہے کہ جا لینے ہیں یہ کہڑا جمعہ مکیا ہے، اے کڈی اتار پچھو۔ لو جی ایک اچھا سلام لینا، لو جی ویکھی الحمدللہ نحمدہ ونستعینہ ونستغفرہ ونؤمن بہ ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ